تو آئیے اب آپ کے سامنے وہ 13 دلائل پیش کرتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ پہلی دلیل، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 پر حدیث شریف نمبر 6115، یہ عربی ورژن ہے، اور اردو ورژن اسی کا دیکھا جائے تو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202 203 اور حدیث نمبر 6054 کے اردو ورژن میں ہے کہ امام حاکم لکھتے ہیں کہ اس بارے میں روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کعبہ کے اندر جنم دیا ہے، کہ امام حاکم فرماتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ ابنۃ اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فی جوف الکعبہ۔ دوسری دلیل، تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، یہی بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ تیسری دلیل ہے تذکرۃ الخواص، اس کے مصنف ہیں سبت ابن جوزی، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر بھی یہی کہا ہے کہ حضرت۔ چوتھی دلیل، امام مسعودی کی کتاب مروج الذہب، اس کے 273 پیج پر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ پانچویں دلیل، ملا علی قاری کی شرح شفا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ چھٹی دلیل ہے امام صفوری کی کتاب نزہۃ المجالس، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609 پر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ۔ ساتویں دلیل، امام ابن صباغ نے اپنی کتاب الفصول المہمہ کے صفحہ نمبر 29 پر بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ آٹھویں دلیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے پیج نمبر 343 پر بھی یہی لکھا ہے کہ۔ نویں دلیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب اپنی ایک اور کتاب قرۃ العینین میں صفحہ نمبر 139 میں بھی یہی لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ دلیل نمبر 10، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 612 پر یہی قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ مدارج النبوہ کے اندر تحریر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر یہی کہتے ہیں کہ ان کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی تھی، یہ تو جس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی، اور اہل سیر کا اسی بات پر اتفاق ہے، اور یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ یا تو شیعہ ہوں گے یا شیعہ سے متاثر ہوں گے۔ اگر اس بات کو، اس اسٹیٹمنٹ کو مان لیا جائے تو معاذ اللہ ہماری سیرت کی کتابیں ہی تمام کے تمام شیعہ متاثر علماء کرام سے بھری ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ اہل سیر کا یہی دعویٰ ہے، ان کا یہی ماننا ہے۔ اب 11ویں دلیل، آپ نے شروع میں ایک دلیل سنی جس میں نے بتایا کہ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں یہ کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبے میں ہوئی، اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ امام حاکم سے پہلے کسی بھی عالم نے اس کا قول نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ تو اب میں آپ کے سامنے امام حاکم سے بھی پہلے کے ایک عالم کی بات پیش کرنے والا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام حاکم سے بھی پہلے کے عالم نے اس بات کا قول کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی۔ کتاب کا نام ہے اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیثہ، اور اس کتاب کے مصنف ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق الفاقہی المکی۔ اس کتاب کے پیج نمبر 226 پر 226 پر بھی یہی کہا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ من بنی ہاشم من المہاجرین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سب سے پہلے کعبہ شریف کے اندر بنو ہاشم مہاجرین میں سے جس شخص کی ولادت ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی بن ابی طالب، جس میں کسی طرح کی گنجائش بھی نہ رہے کہ وہ کوئی دوسرا علی ہو۔ ابو طالب کے فرزند حضرت علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اس بات کو انہوں نے لکھا ہے۔ دلیل نمبر 12، اس دلیل کو آپ غور سے سنیے گا کیونکہ 13ویں دلیل میں بھی اسی دلیل کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نور الابصار، اور اس کے مصنف ہے امام شبلنجی۔ نور الابصار کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر امام شبلنجی لکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ولیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوپر ذکر چل رہا فی ذکر مناقب سیدنا علی بن ابی طالب، ولیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمکہ داخل البیت المحرم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ شریف میں کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت کی 13 رجب کے تعلق سے 13ویں دلیل آپ کے سامنے پیش ہے نور الابصار سے۔ اب مجھے یقین ہے کہ قادری ایجنسی والے مولوی صاحب اور صوفی کلیم صاحب یہ دونوں حضرات حضرت علامہ و مولانا اختر رضا اظہری میاں صاحب علیہ الرحمہ کے بہت ہی خاص مرید اور چہیتوں میں سے ہوں گے، تو آج ان کے سامنے اختر رضا اظہری علیہ الرحمہ کی یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے متعلق۔ جب ان سے سوال ہوا، آپ اس کلپ کو سنیے۔ یہ جو روایت مشہور ہے کہ سیدنا علی کی ولادت باسعادت رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی، کیا یہ درست ہے؟ یہ نور افسار میں شبلنجی نے بھی یہ لکھا ہے۔ کیا اختلاف کا اظہری میاں کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا، لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کعبہ شریف میں پیدا ہونے یا نہ ہونے کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے بلکہ عقیدت سے ہے، تو اگر کعبہ شریف میں ان کی پیدائش کو مان ہی لیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے، مفتی شمشاد صاحب نے اور دیگر مفتیان کرام نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ تو جب کعبہ شریف کے اندر پیدا ہونے کے تعلق سے بہت سی روایتیں موجود ہیں تو ہم کیوں اس بات کا انکار کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو دلیلیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے اور کعبہ شریف کے اندر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ پسند آیا ہو تو شیئر کیجئے، خاص طور سے مفتی کلیم صاحب تک اور قادری ایجنسی والوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ان کے علم میں بھی تھوڑا اضافہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد اگر آپ نئے ہو چینل پر تو سبسکرائب تو کرتے ہی جائیے۔ اس طرح کے ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے جو حقانیت آپ کو بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔